اور قادر نام فتح مند اور آزاد کرنے والے نام میں آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام، اور آپ سب کو پاکستان کا 75واں آزادی کا دن جشن آزادی مبارک ہو۔ ہم سب یہاں بہت خوش ہیں، میں بھی بہت خوش ہوں، آپ بھی بہت یقیناً خوش ہوں گے، بلکہ پاکستان کا ذرہ ذرہ خوش ہے، کیونکہ آج یوم آزادی ہے۔ آزادی کی قدر کا صرف وہی اندازہ لگا سکتا ہے جس نے غلامی والی تکلیف برداشت کی ہو، یا جس نے غلاموں کے بارے میں پڑھا ہو، سنا ہو کہ وہ کس پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ انسان کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ خوش ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات، شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جب پریشان ہوتا ہے انسان تو وہ پریشانی کسی نہ کسی مشکل مصیبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب وہ مشکل مصیبت بڑھتی جاتی ہے تو اس پہ بڑے اخراجات آتے جاتے ہیں، تو انسان مالی طور پر ڈاؤن ہوتا جاتا ہے۔ جب مالی طور پر ڈاؤن ہوتا ہے تو کہیں سے قرض لیتا ہے، جب قرض لیتا ہے تو قرض کی لعنت میں دبتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ قرض خواہ کا غلام بن جاتا ہے۔ تو پھر کیا اس کا مطلب ہوا کہ ایک غلامی انسان کی شخصی غلامی ہے۔ ابھی بھی گزرے ایام میں بھی ایسا ہوتا رہا، ابھی بھی ایسے ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اس پریشانی میں، غلامی میں مبتلا ہے، پھنسے ہوئے ہیں، اور بغیر معاوضے کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یا جن کو پہلے روپے پیسے کی غلامی میں دبا دیا ہے اس کی وہ کم معاوضے پہ خدمت ان سے لیتے ہیں۔ تو پہلے دو طرح کی غلامی ہوئی، ایک غلامی ہوئی انسان کی شخصی غلامی، اور دوسری غلامی وہ ہوتی ہے جو کسی علاقے کا وڈیرا بڑا یا کسی دوسرے ملک کا حاکم کسی اس علاقے پہ قبضہ کر لے اور اس ملک کو اپنی مرضی سے چلائے، اس کے باشندوں کو اپنی مرضی سے چلنے کا حکم دے، اس کے ماتحت رہ کر اس کے دیے ہوئے قوانین کی پابندی کرنے کا حکم دے، تو وہ پھر دوسری غلامی ہے۔ وہ کون سی غلامی ہے؟ وہ ہے اجتماعی غلامی۔ تو جب انفرادی غلامی ہو یا اجتماعی غلامی ہو، ان دونوں غلامیوں میں دو مسئلے آتے ہیں۔ کتنے مسئلے آتے ہیں جی؟ دو مسئلے آتے ہیں۔ نمبر ون مسئلہ یہ آتا ہے کہ انسان اپنی سماجی قدروں کو پورا نہیں کر پاتا۔ سب سے پہلے انسان کی سماجی قدریں ہوتی ہیں، سماجی اقتدار کو پورا نہیں کر پاتا۔ کیسے؟ جیسے جو ہمارے علاقائی رسم و رواج ہے اس کو نہیں پورا کر پاتا۔ کچھ جو علاقائی رسم و رواج ہیں وہ کچھ لوگوں کی، وہ زیادہ لوگوں کی ملتی جلتی ہے، اس میں کچھ کسی قدر گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا معاملہ جو آتا ہے وہ مذہبی معاملہ آتا ہے۔ پہلا معاملہ کس کا آتا ہے؟ پہلی آزادی جو ہوتی ہے اس کو سماجی آزادی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں جی؟ سماجی آزادی، سوشل فریڈم۔ اور دوسری جو آزادی ہے وہ ریلیجیس فریڈم، یعنی کہ مذہبی آزادی۔ کون سی آزادی؟ مذہبی آزادی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے سامنے، کسی غیر کے سامنے آپ کوئی دنیاوی کام کریں تو اس کو شاید اتنا برا نہیں لگے گا، لیکن اس کے سامنے اگر کوئی مذہب کی، کوئی دین کی بات کریں گے تو اس کو بہت بری لگے گی۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو پھر ہم نے کتنی آزادی دیکھی؟ غلامی اور آزادی، ایک انفرادی اور دوسری اجتماعی، اور پھر ہم نے سوشل فریڈم، جو سماجی آزادی، اور دوسرا مذہبی آزادی، یہ ہم نے دیکھا۔ اسی بات کو اگر ہم دیکھیں، اگر یہ جشن آزادی میں بولنا بولے تو گھنٹوں ریکوائرڈ ہے،
اور اگر دینی آزادی پہ بولے تو گیٹ اور وائڈ، لیکن ٹائم تھوڑا ہے۔ پاکستان جب معرض وجود میں نہیں آیا تھا تو پاکستان میں اسی پاک و ہند میں مسلم، کرسچن، انڈین اور سکھ برادری اور بھی بہت سے مذاہب اکٹھے مل کے رہتے تھے اور اپنی اپنی مذہب کو، دین کو پروان چڑھاتے تھے، اپنی مذہبی رسومات پورا کرتے تھے۔ لیکن یہ وقت کے ساتھ 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 یہ دل چھوٹے ہوتے گئے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، جس کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ پاکستان یعنی ایسا ملک بنے کہ جس میں سارے اپنی اپنی آزادی سے اپنے مذاہب کو، اپنی مذہبی قدروں کو پروان چڑھا سکے۔ تو پھر دو قومی نظریہ آیا۔ دو قومی نظریے میں یہ بات تھی کہ جو ہندو برادری ہے وہ الگ قوم ہے، جو مسلم برادری ہے وہ الگ قوم ہے۔ تو پھر دو قومی نظریہ قائد اعظم نے پیش کیا۔ جب یہ دو قومی نظریہ پیش کیا اور یہ واقعی بات مانی گئی کہ یہ بات سچی ہے، اکٹھا رہنا مشکل ہے، تو پھر خدا کا شکر ہے کہ 23 مارچ 1940 میں ایک قرارداد پیش ہوئی۔ اس میں یہ پاکستان کو الگ ملک دینے کی قرارداد کو منظور کر دیا۔ تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کچھ ٹائم لگا کیونکہ 1940 اور 47 میں 7 سال کا فرق ہے۔ تو 7 سال کے بعد یعنی آج کے ہی دن 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا وطن پاکستان معرض وجود میں آئے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور میں دوسروں سے کچھ ایک دو لفظ زیادہ کہہ سکتا۔ کیسے؟ اس لیے کہ میری زندگی میں وہ باتیں ہیں جو شاید کم لوگوں کی زندگی میں۔ کیسے؟ وہی انگلینڈ، وہی گورے جنہوں نے اس پاک و ہند پر راج کیا تھا، حکومت کرتے تھے، 30 ستمبر 1993 کو جب میں اسی پیارے پاکستان کا نمائندہ بن کے ہیتھرو ایئرپورٹ لندن پہ اترا اور اپنا پاسپورٹ دکھایا تو دل باغ باغ ہو گیا کہ یہ وہ ملک ہے جو ہم پر حکومت کرتا تھا، اور آج میں پاکستان کی پہچان بن کے یہاں پہ آیا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پھر خدا کا شکر ہے مجھے وہاں کافی ٹائم، کچھ مہینے گزارنے کو ملے، تو میں بڑا فخر محسوس کرتا تھا۔ I was very proud to be a Pakistani اور you also۔ آپ بھی پراؤڈ محسوس کریں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ جتنی مذہبی آزادی اور جس طرح کی آزادی پاکستان میں باہر کے ممالک میں نہیں، بہت ساری آزادی۔ اگر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کریں تو ہم چلتے چلتے بڑی آسانی سے اشارہ توڑ دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا، سگنل توڑ دیتے، کراس کر جاتے ہیں، بہت ساری اونچی نیچ کر جاتے ہیں۔ اتنی باتیں ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی ہم آزادی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، پکڑائی نہیں دیتے۔ اس طرح کی آزادی نہیں چاہیے۔ وہی بندہ جب موٹر وے پہ چڑھتا ہے تو پوری اس کی آزادی ادھر ہی بند ہو جاتی ہے، اور جب موٹر وے سے اترتا پھر بولتا ہے میں شاباش دیتا ہوں موٹر وے پولیس کو اور اپنے بیٹے ندیم اور اس کی پوری پارٹی کو، ٹیم کو، آج کے دن کی وساست سے کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ قانون کی پاسداری ہو رہی۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں واپس ملک پاکستان میں آیا تو ہمارا ایک پروگرام ہوا، اس میں ہماری ریفریشمنٹ ہوئی۔ اس میں جب ریفریشمنٹ ہوئی تو ہم نے ساری چیزیں جب کھا لی، ایک لفافے میں سب کچھ ڈالا ہوا تھا، تو جو ہمارے پاکستانی بھائی تھے جو ادھر موجود تھے، جب انہوں نے کھا بھی لیا تو وہ شامی بیگ وہ کاغذ کا تھا، اس کو مروڑا ہاتھوں صاف کے لیے کسی نے ادھر پھینک دیا، کسی نے ٹیبل پر رکھ دیتے۔
اور جو میرے ساتھی تھے وہ سارے ایک دوسرے کی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں، ایسے ہی ابھی کیا کریں. تو میں نے ان کو بولا پریشان نہ ہو، ایک بندہ سارے اکٹھے کرو اور وہ کچرے کے ڈرم میں ڈالتا ہے. یہ فرق پڑتا ہے سوچ میں، جو کس طرح کی آزادی انسان چاہتا ہے. پھر مجھے یاد آ رہا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ملک پاکستان کا. آپ لوگوں کی دعاؤں سے تقریباً میں نے 18 ملک سے زیادہ کا وزٹ کیا، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 38 یعنی 38 فلائٹ میں نے اویل کی، باہر کے ممالک کی زیادہ اور کچھ ڈومیسٹک بھی. تو جب بھی میں پاسپورٹ لے کر پاکستان کا جاتا تو بڑے فخر محسوس کرتا. عمان میں جب میں نے رہا، عمان میں 3 سال گزارے، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اسی پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. تو وہاں پہ جو بھی کوئی کام کرتا، اچھا کرتا یا برا کرتا، اس کو یہ نہیں بولتا تھا کہ یہ اس بندے نے کیا، یہ منیر نے کیا، نہیں، وہ بولتے حاضر نفر پاکستانی، کہ یہ بندہ پاکستانی ہے جس نے کیا. تو ہم اتنا قدم پھونک پھونک کر رکھتے تھے کہ میری وجہ سے میرے پیارے ملک پاکستان پہ کوئی حرف نہیں پایا. اور خدا کا شکر ہے کہ یسوع مسیح ناصری کے قدرت والے نام سے پاکستان کا نام اونچا کر دیا. خدا کا شکر ادا. آپ بھی جس جگہ پہ ابھی بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. زیادہ جانتے ہیں کہ میں نے جہاں بھی سرو کیا، پاکستان نیوی میں سرو کیا، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ منیر مسیح جس کے ساتھ مسیح لگا ہے، پاکستان نیوی میں عزت سے نام لیا جاتا ہے. خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. پاکستان کے بارے میں تو اتنا میں لکھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں کہ شاید ٹائم ختم ہو جائے، جتنی باتیں میرے پاس. لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ہر روز بلا ناغہ اپنے جاب والوں کے لیے، جاب کے لیے، شپ یارڈ کے لیے، پاکستان نیوی کے لیے اور پاکستان کے لیے بلا ناغہ دعا کرتا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ اپنی جاب کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے ہر روز بلا ناغہ دعا کریں، جس میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے. اگر نہیں تو پوچھ کے دیکھو یوکرین کو، جس کے اوپر اٹیک ہے، چاروں طرف سے میزائل برس رہے ہیں، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو. گورنمنٹ بھی پورے طور پہ وہاں ارینج نہیں کر پا رہے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری جو حاکم ہیں، حکام ہیں، وہ فکر کرتے ہیں جو چیز پاکستان ملک میں کم ہو رہی ہوتی ہے، باہر کے ملک سے امپورٹ کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں. خدا کا شکر. بے شک کبھی کبھی کوئی چیز مہنگی ملتی ہے، لیکن خدا کا شکر ادا کرتے کہ ہمیں مل جاتی ہے. اگر ہم اپنے ساتھ ہی ملک میں دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا بندے کو کہ کیسے بیچارے تڑپ رہے، جیبوں میں پیسے ہیں، چیز نہیں ملتی. تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اس پیارے ملک پاکستان کی آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے دعا کریں. اگر آپ قریب ہی رہ کے دیکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا کشمیر کی طرف دیکھیں، کتنی مشکل میں ہیں، کتنی پریشانی میں ہے بیچارے. ان کے لیے دعا کیا کریں. خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے. اگر بائبل مقدس میں سے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم چرچ میں موجود ہیں، تو بائبل مقدس کے مطابق اگر ہم پڑھیں تو پھر دیکھیں مصر کی غلامی. پہلے وقت میں کیا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ، جو حاکم آتا تھا، اس کو کسی جگہ کا پر اٹیک کرتا تھا اور اس کو قبضے میں لے لیتا، اس کے اوپر اپنی حکومت چلانا شروع کر دیتا تھا. اور کچھ حکام ایسے آئے، بادشاہ ایسے آئے جو یہ کام نہیں کرتے تھے. وہ وہاں سے لوگوں کو اٹھاتے، نکالتے، اسیر کرتے، کسی دوسری جگہ پہ پہنچا دیتے تھے اور وہاں پہ جا کے ان کو بسا دیتے تھے، جہاں کی ہر چیز ان کے لیے بالکل نئی ہوتی تھی. اسی طرح نبوکدنصر بادشاہ نے بھی کیا تھا، اور اسی طرح ملک مصر میں عبرانی بھی غلام بنے اور تکلیف میں رہے. اگر کسی نے اس غلامی کو دیکھنا ہے کہ غلامی کتنی خطرناک ہے، تو وہ دیکھے دی 10 کمانڈمنٹ. جب میں نے دی 10 کمانڈمنٹ 10 احکام مووی دیکھی تو اس میں دیکھا
بائبل مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ بوس نہیں دیتے تھے، کوئی چیز اور نہیں دیتے تھے تو بولتے تھے پھر بھی اینٹیں بناؤ. کیسے بنائیں؟ بڑا تکلیف دہ مشکل ہوتا ہے. اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے سے اس کو آزاد کرا. پریز دی لارڈ. موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصری غلامی سے آزاد کیا. تو وہاں پہ جب وہ ملک مصر میں رہتے تھے تو وہاں پہ موسیٰ کو خدا نے حکم دیا کہ جب تو کسی کو غلام بنائے تو 6 سال اس سے خدمت لینا اور 7ویں دن اسے آزاد کر دینا. میں چاہتا ہوں اپنی بائبل مقدس کھولیں اور میرے ساتھ نکالیں اسٹیشن 15 باب کے بارے میں. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اگر تیرا کوئی بھائی خواہ وہ عبرانی مرد ہو یا مائک پلیز. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اگر تیرا کوئی بھائی خواہ وہ عبرانی مرد ہو یا عبرانی عورت تیرے ہاتھ بکے اور وہ 6 برس تک تیری خدمت کرے تو تو 7ویں سال اس کو آزاد ہو کر جانے دینا. ٹھیک ہے، شکریہ جی. 6 سال تیری خدمت کرے اور 7ویں جا کے آزاد ہو جائے، آزاد کر دے. اچھا، اس کے بعد اگر کسی کی زمین پر، کسی علاقے پر، کسی جگہ پہ بھی قبضہ کر لیا جائے تو جو وہاں کے آزاد ہوں اس کو بھی، غلام ہوں ان کو بھی آزاد کر دینا. لیکن کتنی دیر کے بعد؟ 50 سال کے بعد. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو آزادی کی منادی. میرے ساتھ نکالیے بار 25 تصویر. اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا. جی ہاں، 50واں برس کون سا برس ہے؟ کون سا برس ہے؟ آزادی کا برس. 50واں سال کون سا سال ہے؟ آزادی کا سال. لیکن جو خدا نخواستہ 50 سال کی عمر کا ہی نہ ہو تو وہ تو غلامی میں ہی گیا، وہ تو غلامی پہ مر جائے. لیکن اس سے غلامی کا کوئی مسئلہ نہیں. جب مر گیا تو یہ ساری ادھر کی ادھر ہی رہ جائے. ابھی ہم اس غلامی کو دیکھتے ہیں جو اس کے بعد بھی ساتھ ہی لگی رہتی ہے اور مصیبت بناتی ہے. کون سی غلامی؟ گناہ کی غلامی. کون سی غلامی؟ گناہ کی غلامی. اگر انسان مر جاتا ہے تو یہ دنیاوی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہی انسان گناہ کی غلامی میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ آخر تک وہ غلام ہی رہے گا اور ہمیشہ کی زندگی کی بجائے وہ ہمیشہ کی تکلیف میں ہی رہے گا. تو جو انسان خدا کا طالب ہوتا ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، خدا اسے آزاد کرتا. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالیے زبور 119 کی 45ویں آیت. جی. اور میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں. میں آزادی سے چلوں گا. کیسے چلوں گا؟ میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں. کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں اس لیے میں آزادی سے چلوں گا. لیکن خدا نے ایسا اپنے بندہ یسایہ کے ذریعے بتایا کہ پریشان نہ ہو. اگر تم غلامی میں چلے گئے ہو تو پریشان نہ ہو، تمہیں آزاد کیا جائے گا بغیر قیمت کے اور بغیر معاوضے کے. جی میں چاہتا ہوں میرے ساتھ نکالیے یسایہ کی کتاب. یسایہ 45 باب 13 میں. رب الفاظ فرماتا ہے،
میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا ہے اور میں اس کو تمام راہوں کو ہموار کروں گا. وہ میرا شہر بنائے گا اور میرے اسیروں کو بغیر قیمت اور عوض لیے آزاد کر دے گا. بغیر قیمت اور بغیر عوض لیے کیا کرے گا؟ وہ آزاد کر دے گا. آزاد کرے گا. بغیر قیمت کے آزاد کرے گا اور بغیر قیمت کے اور بغیر معاوضے کے. اگر زبور 48 68 اور اس کی 6 آیت کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے خدا کا استعمال. خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے، Praise the Lord. وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مند کرتا ہے. جی وہ قیدیوں کو آزاد کر کے کیا کرتا ہے؟ جی اقبال مند کرتا ہے. اقبال مند کرتا ہے، سرفراز کرتا ہے. خدا صرف قیدیوں کو آزاد ہی نہیں کرتا بلکہ ایک سٹیپ اور بھی کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ وہ اقبال مند کرتا ہے. Praise the Lord. کیا کرتا ہے جی؟ وہ اقبال مند کرتا ہے. اقبال مند کرتا ہے. اگر ہم رومیوں کا خط 6 باب 22 آیت پڑھیں تو وہ ہمیں آزاد کرتا ہے. جی رومی 6 باب 22 ہے. مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے مگر اب پہلے جو تم گناہ کی زندگی بسر کر رہے تھے تو گناہ کے غلام تھے، مگر اب کیا ہے؟ اب کیوں؟ کیونکہ اب مسیح یسو نے اپنا قیمتی خون دے دیا. برے نے اپنا خون بہا کے ہمارا عوضی بن کے ہمارا کفارہ دے دیا. جی پڑھیے گا. مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے. پریز دی لارڈ. پاکیزگی بھی ہے اور اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام کیا جی؟ ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی. لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس آزادی کو بہت سارے لوگ غلط رنگ دیتے ہیں. بولتے ہیں پریز دی لارڈ، آئی ایم کرسچن، پریز دی لارڈ، میں برگزیدہ ہوں، مقدسین میں ہم شامل ہو گئے. لیکن لکھا ہے کہ اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ. کہ اگر ہم سمجھتے ہمارا ایمان ہے کہ یسوع نے ہمارا کفارہ دے دیا، ہم آزاد ہو گئے، تو ہم جو دل کرتا کرتے ہوئے نہیں، ایسا نہیں. میرے ساتھ نکالیے اس کا پہلا خط دوسرے باب 16 میں. اور اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ. جی ہاں، اپنے آپ کو کیا کرو جی؟ آزاد جانو. آزاد جانو. کوئی نہ تمہیں کہے کہ تم آزاد ہو، بلکہ اپنے آپ کو آزاد مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ. بدی کا پردہ نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. ٹھیک ہے جی. سب کی عزت کرو. اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. جو خدا کا بندہ ہوگا وہ واقعہ ہی اس کو بدی کا پردہ نہیں بنائے گا. ایماندار ہو کے مقدسین کہلوا کے برائی نہیں کرے گا. جی خدا کا، اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. اچھا میں چاہتا ہوں رومیوں 5واں باب اس کی پہلی آیت پڑھی جائے. پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھے. جی جی جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کرے. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کرے، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی. شکریہ. شاباش.
جب یسوع کا خون آتا ہے تو ہم یسوع کے خون سے جب پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ آزاد ہو جاتے ہیں. پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ آزاد ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم آزاد ہو جاتے ہیں تو اس آزادی کو اتنا نہ سمجھیں کہ ہم ابھی بالکل آزاد ہو گئے اور ابھی ہم جو دل کرتا ہے وہ کرتے پھریں اور جو جی چاہے ہم کریں، اپنے من مانی کرتے پھریں. ایسا ہے. دیکھنے والے وہ بھیڑوں کو روپ میں آتے ہیں لکھا، اور اندر سے وہ پھاڑنے والے بھیڑیے کہلاتے. وہ اپنے آپ کو خدا کے خادم، خدا کے مقدسین، اور اندر سے کیا ہے؟ وہ پھاڑنے والے بھیڑیے. تو یہ جو آزادی ہمیں یسوع کے کفارہ دینے کے باعث، خون بہا دینے کے باعث ہمیں ملی ہے، اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بنائیں. بدی کا پردہ نہ بنائیں، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے آزاد بندے اپنے آپ کو ثابت کریں، جانے بھی اور ثابت بھی کریں. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا کا شکر ادا کریں آج کے کلام کے لیے، اس کے فتح مند قوت والے لہو کے لیے، جس کے لہو کے وسیلہ سے ہم فتح پاتے ہیں، ہم گناہوں پر فتح پاتے ہیں، ہم ابلیس پر فتح پاتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے یقیناً وارث بھی ٹھہریں گے. خدا یسوع سب کو اپنی برکت بخشے.